عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ جی معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جو عنوان لے کر روبرو ہوا تھا، عنوان تھا کہ اولاد کی، بچوں کی تربیت ضروری کیوں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کو اولاد مل گئی، سمجھ لیجئے اس کو یہ عظیم نعمت مل گئی۔ جو اولاد سے محروم ہے وہ اس عظیم نعمت سے محروم ہے، اور جس محرومی کا احساس پوری زندگی ہوتا ہے، ایک انسان اولاد سے جب محروم ہوتا ہے پوری زندگی اس احساس کے ساتھ وہ تڑپتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر میں رونق اولاد سے ہے، خاندان میں رونق اولاد سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ گھر میں مال ہو، گھر میں اولاد ہو، یہ گھر کے لیے رونق ہے، گھر کے لیے زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد دنیاوی زندگی کی زینت قرار دی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں قرآن دو نظریے پیش کرتا ہے۔ اولاد کے سلسلے میں قرآن دو نظریے پیش کرتا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اولاد کے سلسلے میں قرآن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن یہ پیش کرتا ہے کہ اولاد ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ اولاد کو دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نوح کے اندر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں مال اور دولت کی، مال اور اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو نعمت قرار دیا ہے کہ مال اولاد انسان کی زندگی میں نعمت ہے۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مال اولاد آزمائش ہے، مال اولاد ایک فتنہ ہے، امتحان ہے، دشمن قرار دیا ہے۔ آپ سورہ تغابن اٹھائیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہے۔ فاحذروہم، تم ان سے بچو، تم ان سے خبردار رہو، چوکنا رہو۔ دیکھیے قرآن دونوں نظریں پیش کر دیا ہے۔ قرآن نے نعمت بھی بتایا ہے اور دشمن بھی، امتحان بھی، آزمائش بھی بتایا ہے۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اولاد اگر صالح ہو، نیک ہو، اولاد اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو، ماں باپ کی بات سننے والا، ماننے والا ہو، یہ زندگی کی عظیم نعمت ہے۔ لیکن اگر اولاد بگڑ جائے، اولاد اگر بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، نافرمان ہو، تو اس کی زندگی میں، ماں باپ کی زندگی میں دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اولاد بگڑ جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ اولاد اگر نافرمان نکل جائے تو دن اور رات کے سکون غائب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد ہم میں سے اکثر لوگوں کو ملتی ہے، اولاد کی نعمت اکثر لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو محروم ہے اللہ انہیں عطا کرے، لیکن یہ نعمت اس وقت بنتی ہے جب ماں باپ ذمہ داری کو ادا کریں، جب ماں باپ اس کے لیے محنت کریں۔ انہی ماں باپ کے حق میں اولاد نعمت بنتی ہے جو ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اولاد کے تئیں جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ ماں کی حیثیت سے، ماں کی جو ذمہ داری ہے گھر میں رہ کر کے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی جو حقوق ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے، ماں اپنے حق کو ادا کرے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اولاد کے، باپ ادا کریں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہے، نعمت بنتی ہے۔ والدین پر اولاد کی ذمہ داری کا سفر شروع ہوتا ہے بچہ کے پیدا ہونے کے بعد سے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے ہی ماں باپ کے اوپر ذمہ داری کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ شریعت تعلیم دیکھیے، شریعت کا تعلیم ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویہلق ویسمى۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ روایت کئی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن میں ہوتا ہے، اپنے عقیقے کے ساتھ گروی میں ہوتا ہے، بچہ مقروض ہوتا ہے بے عقیقت ہی، اپنے عقیقے کے عوض۔ یعنی ہر بچے کے لیے عقیقہ کرنا ضروری ہے، استطاعت ہے تو وقتی طور پر 7ویں دن کر دینا چاہیے۔ اور اگر بچہ ہے، لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور قربان کرنا چاہیے۔ تذبح عنہ یوم سابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے، ویہلق، اور بال منڈوایا جائے۔ آج ہم دین سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ رسمن ہم لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، ہزاروں ہزار برباد کر دیتے ہیں، کہیں چھٹی کا رسم اور نہ جانے کہیں اور رسم کے نام سے۔ لیکن عقیقہ جو سنت ہے اس سے کوسوں دور ہے، اس سے بھاگتے ہیں۔ عقیقہ کب کریں گے؟ جب 4-5 بچے ہو جائے، 1 پڑوا منگائیں اور سب کا عقیقہ کر دیں۔ یہ کون سا سنت ہم لے کر کے آئے ہیں؟ حدیث میں تو یہ ہے، سنت تو یہ ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ 7ویں دن اس کے طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ آپ 7 اور 17 سال میں عقیقہ کر رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ وَيُسَمَّى، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بہترین اچھا نام رکھا جائے، ایک بہترین اچھا نام رکھا جائے۔ عقیقے تعلق سے یہ بات اور عرض کر دوں کہ بال منڈا کر کے، دوسری حدیث میں ہے کہ چاندی کے وزن کے برابر صدقہ کر دیا جائے، یہ سنت ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد پیدائش کے دن سے والدین کی ذمہ داری کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اچھا نام رکھیں، قربانی کریں، بال مڈھائیں، اس کے بال کو چاندی کے وزن کے برابر صدقہ کریں، یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے، اہل علم کہتے ہیں بچہ جب بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ بچے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کروائیں، لا الہ الا اللہ یاد کروائیں، بھلے اس کی زبان سے لڑکھڑاتی ہوئی کیوں نہ ہو، جیسے ہی اس کی زبان سے نکلے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں والذی یقرؤہ ویتمتع فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، زبان ابھی کھل نہیں رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، ہکلا کے پڑھتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ میرے بھائی اسی طرح بچہ ابھی بولنے کی طاقت، بولنے کی ابھی صلاحیت پیدا ہو رہا ہے، ابھی بولنا شروع کر رہا ہے، بچے کو چاہیے ماں باپ کو کہ بچے کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید سکھائیں، توحید کے کلمہ سکھائیں۔ ہوتا کیا ہے سماج میں، ہوتا کیا ہے، ہم سکھاتے کیا ہے؟ یہ جو ضروری چیز ہے ہم اس سے پرے ہیں، ہم اس سے دور ہیں، دنیاوی چیز ہم پہلے سکھاتے ہیں۔ بولنے کو آتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزیں انہیں سکھانے اور دل دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ خلاف سننا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اور یہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید سکھائیں۔ آگے بڑھیے، ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے اولاد کے تئیں کہ بچے کی صحت کا خیال رکھیں۔ بچہ ہے، بچپنے ہی میں اس کی صحت مضبوط کیسے ہو، توانا کیسے ہو، مضبوط کیسے ہو، اس کا خیال ماں باپ کو رکھنا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے کہ عرب کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، رضاعت کے کچھ مہینے ہو یا کچھ سال ہو، 1 سال 2 سال تک ہو، وہ دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ دیہات کی عورتوں میں، دیہات کے بچوں میں ایک الگ ہی جفا کشی ہوتی ہے، ایک الگ ہی مردانگی ہوتی ہے، ایک الگ ہی بہادری اور ہمت ہوتی ہے۔ عرب والے چاہتے تھے کہ ان کی جو قوتیں ہیں، بہادری ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں ہمارے بچوں کے اندر آ جائے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دائی حلیمہ کے حوالے کر دیے گئے، ان کے پیچھے بھی یہی حکمت تھی کہ بچہ مضبوط بن جائے۔ تو بچے کی صحت کا ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو شیطانی حملے سے، شیطانی نظر لگنے سے بچائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی اس بارے میں فکر کریں۔ بچے کو انسانوں کی نظر لگتی ہے، شیطانوں کی نظر لگتی ہے، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، شیطان بچے پر حملہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ شیطانی حملے سے بچے کو بچائے۔ اور یہ فکر کہاں سے ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، شریعت نے یہ تعلیم دی ہے، شریعت نے یہ دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ جب میاں بیوی ہم مستری کرے اس سے پہلے یہ دعا پڑھ رہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں مردود شیطان سے بچا، اور جو اولاد رزق تو دینے والا ہے اسے بھی بچا۔ یہ دعا ہے میاں بیوی کے ملنے کے وقت، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم کرنے وقت۔ تو یہ بچوں کو شیطانی حملے سے بچانے کی فکر شریعت نے اسی وقت سے دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ جب شام ہونے لگ جائے، جب رات آنے لگ جائے، رات کی تاریکی جب چھانے لگے، تو اس وقت اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دو، وَقُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اور اپنے بچے کو گھر کے اندر روک لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس میں شیاطین نکلتے ہیں، شیاطین کی انتشار ہونے کا ٹائم ہے، شیاطین کی نکلنے کا ٹائم ہے، اور شیاطین جب نکلتا ہے اپنے اپنے مسکن سے تو بچوں پر حملہ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ بچے کو اچک لیتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ بچہ محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے اور اچانک غائب ہے، ماں باپ پریشان ہیں۔ تو جب سورج غروب ہو رہا ہو، شام کے ٹائم میں یہ حکم دیا گیا ہے گھر کے دروازے بند، بچے کو اندر کر لیا جائے، اس لیے کہ شیطان اب نکل رہا ہے۔ تو شیطان کے حملے سے، شیطان کے نظر سے بچانے کی ذمہ داری ماں باپ کو ہے۔
آج دیکھیں ہمارے ہر محلے کا یہی حال ہے، ہر روڈ ہر گلی کا یہی حال ہے، مغرب سے لے کر کے عشاء رات 10 بجے تک بچے کھیلتے رہتے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے تئیں، یہ ذمہ داری کو سمجھے اور ادا کرے۔ میرے بھائیوں، بچے کو بچپن ہی میں یہ تعلیم دی جائے، عبادت کی رغبت دلائی جائے، دینی تعلیم دی جائے، نماز کی تعلیم دی جائے، بچپن ہی میں ابھی بچہ ہے اسی وقت یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بچے کو عبادت کا شوق دلوائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین دو، نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، مار بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز کی تلقین نہ کرائی جائے، نہیں، 7 سال سے پہلے بھی بچے کو ماں کو چاہیے اور باپ کو چاہیے، اور ماں اور باپ اگر دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے نمازی ہو، اگر بچپن سے ماں باپ محنت کر لیں، باپ وضو کرنے جا رہا ہے، بیٹا کو کہے چلو وضو کرو، 5 ٹائم ایک باپ اپنے بیٹے سے وضو کروائے، مسجد ساتھ میں لے کر آئے، ماں نماز کے ٹائم سارے کام کو چھوڑ دے، نماز کے لیے وضو کرے، چھوٹی بچی ہے، بچی سے کہے بچی کو بھی وضو میں لے جائیں، وضو بنوائے۔ اگر 5 ٹائم ماں باپ یہ محنت کر لیں تو کیا کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی بے نمازی نکل سکتے ہیں؟ یہ بے نمازی کیوں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ نافرمانی کیوں نکلتے ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ اخلاق کیوں بگڑتے ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ جب بڑے ہو گئے اور جب وہ اپنے قدم پر آ کر ٹک گئے، جب وہ خود فیصلہ کرنے کے موڑ پر آ گئے، اس وقت ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، بچے نافرمان ہو گئے۔ کیوں نہ ہو نافرمان؟ جب تربیت کا مرحلہ تھا، جب تربیت کا ٹائم تھا، جب ایک گھڑی تھی، آپ اسے جدھر چاہتے موڑ سکتے تھے، اس وقت آپ نے لاپرواہی کی ہے، اس لیے آج لڑکا بھی بے پرواہ ہو چکا ہے، آج بچی بھی بے پرواہ ہو چکی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ رغبت کا بچپن ہی میں تعلیم دیں، نماز کی تعلیم دیں، نماز سکھائیں، نماز خود پڑھیں اور بچے کو بھی پڑھائیں۔ صحابیات بیان کرتی ہیں، نماز ہی تک بس نہیں تھا، صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ نفلی روزہ رکھتے تھے۔ صحابیات بیان کرتی ہے، اس وقت کے مسلمان خاتون بیان کرتی ہے کہ ہم لوگ نفلی روزہ رکھتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچے سے بھی نفلی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ رونے لگتے تھے تو ہم کھلونا دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا دل مغرب تک، افطار تک بہل جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ عبادتوں میں شوق پیدا کریں، عبادتوں میں رغبت دلوائیں، عملی طور پر، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں طور پر کریں۔ آج حالات یہ ہے، کتنے گھرانے ایسے ہیں، چونکہ میں پڑھاتا ہوں، بچے کو معلوم ہے، بچے سے پوچھتا بھی اس بارے میں، باپ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہیں، ماں نماز پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے، اب بچہ ہے جو دیکھتا ہے وہی بتاتا ہے۔ ماں باپ کتنے ہیں جو بے نمازی ہیں، اب مولوی صاحب کے پاس بھیجے ہیں، میرے بچے کو 5 ٹائم کی نماز کی آپ تلقین کریں۔ 1 گھنٹے کے لیے مولوی صاحب کے پاس ہے، 23 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، اور آپ سارا ذمہ داری مولوی کے اوپر دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کے انصاف ہے؟ قیامت کے دن مولوی سے زیادہ آپ سے سوال ہوگا، آپ ماں باپ سے سوال ہوگا۔ مولوی کی جو ذمہ داری جتنے ٹائم تک کی ہے، اگر اس میں خیانت کرتے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوگا، لیکن ماں باپ اس سوال سے سبق دوش نہیں ہو سکتے ہیں، فارغ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر تو بنا دیا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا ہے، آپ نے وکیل بنا دیا ہے، لیکن اگر آپ نے ان کے ایمان کو نہیں بنایا، آپ نے ان کے اخلاق کو نہیں بنایا، آپ نے ان کی عقیدے کی اصلاح نہیں کی، آپ نے دینی تعلیم نہیں کی، تو اللہ کی یہاں اس سوال سے آپ بچ نہیں سکتے۔ ہم اور آپ اس سوال کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے۔ میرے بھائیوں، بچے کو بچپن ہی میں ہمیں نظر رکھنی چاہیے، ہمیں نظر رکھنی چاہیے، غلطی کر رہا ہے، بچہ ہے تو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت ٹوکیں، ان کی اصلاح کریں۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی دسترخوان، ایک ہی پلیٹ پر ہم کھانا کھا رہے تھے، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بچے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاتے، کبھی دوسرے کے سامنے سے اٹھاتے، کبھی کہیں اور سے اٹھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے سنو، سم اللہ، اے بچے کھانے کا ادب یہ ہے کہ اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور سیدھے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ، آج جو تمہارے پلیٹ کے سامنے ہے، دسترخوان کے تمہارے جو سامنے ہے اس میں سے کھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھتے تھے بچوں کے، اور اصلاح بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں ایک کھجور گری پڑی ملی، اٹھائے اور وہ کھا لیے، منہ میں ڈال لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے جانے دو، منہ میں ڈال چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے حسن، کخ کا لفظ ہے کہ اے حسن اس کو تھوک دو، اے حسن جو کھایا تم نے اسے تھوک دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے، نبی کے آل و عیال کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں تھا کہ جو کھجور گری پڑی تھی وہ صدقے کا مال ہو، لیکن ایک شبہ تھا، شبہ کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے اپنے نواسے کو یہ تعلیم دی، یہ ترغیب دی کہ جو جائز نہیں ہے، بچہ ہو، بچپنا ہو، بچی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں، بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بچہ ہے، اسکول جا رہا ہے، کسی کے بیگ سے پینسل نکال لی، چوری کر لی، گھر میں پتا چلا، ماں باپ اگنور کرتے ہیں ابھی بچہ ہے، بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالی بک رہا ہے، ماں باپ اگنور کرتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے۔ بچے ہی میں ان کی تعلیم اور تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ بڑے ہونے کے بعد ان کو پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی میں ہم تعلیم اور تربیت دیں، بچپن ہی میں ہم تربیت کریں۔ تربیت کرنا اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بچوں کی دینی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں۔ یہ ہماری والدین کی، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کرنے کا ہے وہاں خود کریں، بچے سے کروائے، جہاں بچنے کا ہے وہاں خود بچیں، بچے سے بچوائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، باپ بھی گٹکا کھا رہا ہے، بیٹا بھی گٹکا کھا رہا ہے، کون کس کو منع کرے گا؟ باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہے، کون کس کو منع کرے؟ باپ بھی امانتوں میں خیانت کر رہا ہے، بیٹا بھی امانتوں میں خیانت کر رہا ہے، کون کس کو روکے؟ حالات تو یہاں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ منع کرے تو کون کرے؟ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم سب، اور خاص کر کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو، اپنی اولاد کو جب بچہ ہو، بچپنا ہو، اسی وقت سے دینی تعلیم دیں، دینی تعلیم کا مزاج بنائیں، ان کی دین، ایمان اور اخلاق کو سنواریں۔ کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سوال و جواب ہوگا، سوال ہوگا اور ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق میں جو ذمہ داری ہے ماں باپ ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب سوال ہو تو ماں باپ اس سوال کا صحیح جواب دے سکیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جتنی بات قرآن سنت کے روشنی میں اللہ میں نے کہا ہے، پہلے مجھے خود اور ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ العالمین، جو دین سے دور ہے اللہ تو انہیں دین سے قریب کر دے، جو بے نمازی ہے اللہ تو انہیں 5 وقت پابندی کے ساتھ اہل و عیال سمیت نماز پڑھنے کی، نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ العالمین، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کو سمجھنے، قرآن کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ العالمین، ہم سب کو دین سے قریب کر دے، دین سے جوڑ دے۔ اللہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔